عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کے موضوع پر ہے، یعنی قضاء حاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا، اس کا کیا حکم ہے. اور اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب کے بیٹے، اور ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا تھا. اور یہ جنگ خندق ان کا پہلا غزوہ تھا. جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، نہ جنگ احد میں. جنگ بدر میں بالکل بچے تھے، چھوٹے تھے. جنگ احد میں شرکت کے لیے گئے، یہ اور برا بن عازب، مگر نبی علیہ السلام نے دونوں کو چھوٹا قرار دے کر واپس کر دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، استصغرت انا وعبداللہ یوم احد. یہ برا فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر، ہم دونوں کو یوم احد چھوٹا قرار دیا گیا، واپس لوٹا دیا گیا. لیکن اگلے سال جنگ خندق ہوئی، اس وقت یہ بالغ ہو چکے تھے اور شریک ہوئے. تو ان کا پہلا غزوہ جنگ خندق ہے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے، بیعت رضوان میں شریک ہوئے. اور ان کا جو ایک تمیز ہے وہ ہے متبع سنت ہونے کا، متبع سنت ہونے کا. جو سنت کی اتباع کا جذبہ ان کے اندر تھا، وہ اس کی مثال بہت کم ملتی. ایک چھوٹی سی حدیث کی دلیل ہے، نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. مسجد نبوی کے کئی دروازے تھے، آپ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ لو جعلنا هذا الباب للنساء، میری یہ خواہش ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جائے، صرف عورتیں اس سے آئیں اور جائیں. لیکن ایسا میں کرتا نہیں ہوں، کیونکہ اس طرف سے آنے والے مردوں کو تکلیف ہوگی، گھوم کر آنا پڑے گا. تو آپ نے صرف خواہش ذکر کی، اس خواہش کی تنفیذ نہیں کی، اس کو نافذ نہیں کیا، اس امر کو نافذ نہیں کیا، صرف خواہش کا اظہار کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس فرمان کو سنتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی خواہش کے احترام میں اس دروازے کو کبھی استعمال نہیں کیا، نہ کبھی اس سے داخل ہوئے نہ کبھی اس سے خارج ہوئے. تو یہ ان کا تقوی، حقیقی تقوی اتباع سنت کا نام ہے. تو ان کا جذبہ اتباع سنت کا. مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا سن 73 ہجری میں. حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رقیت یومن علی بیت حفصہ، ایک دن میں حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا. حفصہ بنت عمر ان کی بہن، نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین، اپنی بہن حفصہ کی چھت پہ چڑھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، اور اچانک میری نگاہ نبی علیہ السلام پر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے. یعنی نگاہ قصدن نہیں گئی، بلکہ وہ چھت پہ چڑھے تو اچانک نبی علیہ السلام پر نگاہ پڑ گئی، اور 2 اینٹیں رکھ کر آپ ان پر بیٹھے قضاء حاجت کر رہے تھے. اور فرماتے کہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک شام کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی طرف تھی. چہرہ شام کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی طرف تھی. اب یہ حدیث سابقہ حدیث سے متعارض ہے، مخالف. سابقہ حدیث میں ممانعت، قضاء حاجت کے وقت نہ رخ کرو اور نہ پشت کرو بیت اللہ کی طرف. اور یہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت جو تھی وہ بیت اللہ کی طرف تھی. تو دونوں حدیثوں کا ظاہر آپس میں ٹکرا رہے. یہاں علماء کے بہت سے مذاہب ہیں، ہم ان میں نہیں پڑھتے، لیکن جو ایک 2 حدیثوں کو جمع اور تطبیق کا راستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. جب 2 حدیثیں متعارض ہوں تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں میں تطبیق دی جائے، تاکہ دونوں حدیثیں
عمل کے قابل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک کو لے لیں اور ایک کو معطل کر دیں۔ اعمال جو ہے وہ اہمال سے بہتر، حدیث پر عمل کرنا اس کو محمل کرنے سے بہتر۔ تو یہاں تطبیق ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر قضاء حاجت باہر میدان میں مقصود ہو تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا ناجائز ہے، اور یہ محمل ابو ایوب انصاری کی حدیث کا ہے، یہ مفہوم ان کی حدیث کا ہے۔ اور اگر قضاء حاجت عمارت میں، گھر میں سامنے کوئی چیز، کوئی دیوار موجود ہو، مقصود ہو، تو پھر جائز ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا۔ یہ دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ایک صورت، اور یہ فہم خود عبداللہ بن عمر کا تھا جو اس حدیث کے راوی، اور حدیث کا راوی اگر ایک فہم پیش کرے تو وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے جو راوی حدیث کا ہو، وہ اپنی حدیث کا معنی اور مفہوم زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ ان کا فہم ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں حدیث ہے، سند اس کی حسن ہے، مروان اصفر ان کے شاگرد عبداللہ بن عمر کے، وہ ان کے ساتھ تھے ایک سفر میں، فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عمر اناخ راحلتہ مستقبل القبلہ ثم جلس یبول الیہا، کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، ہم سفر پر تھے، آپ سواری سے اترے اور اپنی سواری کو بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا اور بٹھایا قبلے کی طرف، ثم جلس یبول الیہا، پھر سواری کی طرف رخ کر کے آپ نے پیشاب کیا، یعنی قبلے کی طرف رخ آپ کا سواری کی طرف بھی تھا، قبلے کی طرف بھی تھا، آپ نے پیشاب کیا۔ تو مروان اصفر فرماتے ہیں کہ میں نے اعتراض کیا، یہ تو ممنوع نہیں ہے، استقبال قبلہ ناجائز نہیں ہے؟ فرمایا کہ بلا، ہاں ناجائز ہے، انما نہی عن ذلک، واقعی حرام ہے استقبال قبلہ، لیکن فإذا كان بينك وبين القبلة من يسترك فلا بأس، لیکن جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، کوئی دیوار وغیرہ یا بلڈنگ ہے، عمارت ہے، گھر ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ صحابی کا فہم ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ تطبیق کا راستہ جو بہت سے محدثین نے اختیار کیا، یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے، تاکہ دونوں نصوص پر عمل ممکن ہو جائے۔ اور یہ جو تائید ہے اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث سے ہوتی ہے، ہم تطویل سے بچتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم اور اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت رخ نہ کیا جائے اور پشت نہ کی جائے، لیکن اگر بیت الخلاء گھروں میں ہو، عمارتوں میں ہو، اور سامنے کوئی چیز حائل ہو تو پھر جائز ہے۔ پھر بھی بہتر یہ ہے، یعنی بیت اللہ کی تکریم کے تقاضوں کے تحت بہتر یہ ہے کہ اس سے اعتراض کریں، لیکن اگر اعتراض کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو بہرحال جائز ہے۔ تو یہ تطبیق کا راستہ بہتر ہے اور قابل قبول۔ اسی سے ایک اور ملتا جلتا مسئلہ ہم واضح کر دیں جس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے اور اس کا خیال نہیں کرتے، اور وہ ہے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا۔ یہ ناجائز ہے، خواہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، فضا میں ہو، کھلے علاقے میں ہو، باہر ہو، مطلقاً اس سے ممانعت۔ یعنی تھوکنے کے تعلق سے ایسی کوئی تخصیص وارد نہیں ہے کہ اگر سامنے دیوار ہو تو آپ تھوک سکتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، مطلقاً اس کی ممانعت۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامہ وتفلۃ بین عینیہ، جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کی تھوک اس کے چہرے پر لگی ہوگی اور اس کی آنکھوں کے درمیان جو تھوک ہے وہ موجود ہوگی، اس حقارت کے ساتھ اس کو لایا جائے گا۔ تو اس امر کا اہتمام کیجیے اور ان تھوکتے ہوئے دیکھیے قبلے کی طرف تو نہیں ہے، یعنی اس کی وعید زیادہ یعنی شدت سے وارد ہو رہی ہے۔ جی